نے جو وقت بخشا کہ ہم سب کے نزول کرتے اور کوئی بات پرستش کر سکیں. دعا رہی جتنے بھی نزول اور خدا کے لوگ اکٹھے اس بات کا کوئی برکت چاہتے ہیں، خاص کر اپنے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. کیا کرتا ہے کہ میرا آدمی مناسب ہے ذرا بات کی کثرت سے میری زندگی میں کام کریں تاکہ بولنے والا میں ہوں جو کہ میرا قابل ہوں، تاکہ آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت، خوشی اور شادمانی کا حصہ بنے. تیرے بیٹی عثمان سے مانگ کرتا ہوں. میرے عزیزو، ہم نے آج کل کے حالات و واقعات سے واقف ہیں کہ جس قدر مہنگائی ملک میں بڑھ رہی ہے، بے روزگاری پھیل رہی ہے، مشکل حالات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ صرف کلیسیا پہ ہے بلکہ یہ خدا کے خدام جو ہیں، جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے حالات ان پہ بھی گزرتے ہیں، ان کو بھی انہی حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ہم بہت سے کلیسیاؤں میں ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں گے جو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خدا کے خادم ہیں یا جو پادری صاحبان ہیں وہ خود جو کہتے ہیں وہ خود ویسا نہیں کرتے. ان کی اپنی سوچ اس طرح نہیں جس طرح وہ چرچ میں بولتے ہیں، یا چرچ میں جیسی ان کی نصیحتیں اور تربیت ہوتی ہے ویسے ان کا باقی لائف میں ویسا رویہ نظر نہیں آتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم پادری صاحبان ہیں یہ ہم پہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ ایسا کیوں لوگ بولتے ہیں. اور کئی ایسے لوگوں سے میری خود بھی ملاقات ہوئی جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا تو پادریوں سے دل ہی اٹھ گیا، ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا کہ پادری کو گھر میں بھی بلائے، اس کی خدمت کرے یا چرچ میں جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جہاں پہ چند خدام ایسے ہیں وہاں پہ بہت سے اچھے بھی ہیں جو اکارڈنگ ٹو بائبل اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. اور ایک اچھا خادم جو ہے اگر تو وہ واقعی خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائے، وقت کیسا بھی کیوں نہ آ جائے، اس پر حالات و واقعات متاثر نہیں اس کو کر سکتے. اس کی زندگی میں بے شک چرچ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کو کسی بھی طرح کی خدا کمی نہیں ہونے دیتا. جو حوالہ آج تلاوت کیا گیا ہے اس میں ہمیں بالکل ایسی حالات و واقعات نظر آتے ہیں. ہم جانتے ہیں اخیب کی ساری سٹوری کو کہ اخیب ایک ایسا بدکار شخص تھا، بادشاہ تھا اسرائیل کا، کہ جس سے خدا ناراض ہو گیا، اور خدا اس قدر اس سے ناراض ہوا کہ خدا نے آسمان کو ہی بند کر دیا، اور 3.5 سال تک آسمان بند رہا. اور جیسے انکل جی بتا رہے تھے کہ اگلے سال ملک پاکستان میں بھی قحط آنے والا ہے، کال پڑنے والا ہے کیونکہ فصلیں ہوں گی نہیں. تو ایسا ہی اس وقت بھی تھا کہ جہاں پہ 3 سال تک بارش نہ ہوئی وہاں پہ کیا حالات ہو سکتے ہیں. اور اس قدر حالات خراب ہو گئے کہ لوگ بھوکے مرنے لگے تھے، روٹی کو ترسنے لگے تھے. اور ہم آگے اسی اگر حوالے کو پڑھیں تو ہمیں وہاں پہ ایک عورت کا ملتا ہے سارپت کی بیوہ کا، کہ وہ کیسا کس قدر جو ہے وہ کال پڑا تھا کہ وہ کیا بیان کرتی کہ میرے پاس تو صرف مٹھی بھر مٹکے میں آٹا اور کپڑی میں تھوڑا سا تیل ہے جس کو آج میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور اس کے بعد مر جائیں گے کیونکہ کچھ اور تو ہوگا. کہ اس قدر لوگوں کے حالات خراب ہو چکے تھے. لیکن ان تمام حالات و واقعات میں ہم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس کا بھروسہ، جس کا توقع خداوند اپنے خدا پہ ہے، اور جو خداوند کی رہنمائی میں چلنے والا ہے. جو خدا کہتا ہے وہ اس کو مانتا ہے، اور صرف خود نہیں، خود تو جو مانتا ہے، جو کہتا ہے وہ خود بھی خدا کے کلام دوسروں تک بیان کرتا ہے، وہ خود اس پہ خود بھی عمل کرتا ہے. اور اس لیے خدا اس کو ایسے حالات میں ہمیں سنبھالتا ہوا نظر آتا ہے. اور ہم جتنے خدا کے خادم ہیں ہمارا توکل بھی خداوند اپنے خدا پہ ہے، اسی پہ بھروسہ ہے. اگر ہم کسی انسان پہ توکل کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنی زندگی میں ناکام ہو جائیں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اپنی عقل سے یا اپنی حکمت سے یا اپنے فہم سے یا اپنی طاقت سے یا اپنے روپے پیسے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے جب تک خدا نہ کرے. تو اس لیے اگر ہمارا توکل خداوند پہ ہو جائے تو پھر خداوند جو ہے وہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائے وہ سنبھالتا ہے. مجھے یاد ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا خیال ہے جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے سب سے کم علاقہ میرے پاس ہے، کم خاندان میرے پاس ہے. تو میں اور میری بیگم نے اکثر یہ سوچا کرتے تھے
کہ اگر اسکول نہ ہوتا تو ہم نے بھوکے مر جانا تھا، کیونکہ خدمت کتنی ہے نہیں، میرے پاس تقریباً 14-15 خاندان ہیں، تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن کرونا کے دنوں میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھا کہ خدا بھوکا نہیں مرنے دیتا، کیونکہ اسکول بند تھے، تو خدا نے توقع سے بڑھ کے ساری ضروریات کو پورا کیا۔ بے شک میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں بہت راست باز ہوں، بہت نیک شخص ہوں، ہر انسان میں غلطی پائی جاتی ہے، لیکن یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو ایڈوائز کروں کسی کو اس پہ خود بھی عمل کرے۔ تو میری بیگم اور میری ساری فیملی اس بات سے حیران تھی کہ ہماری سوچ کیا تھی، لیکن خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر بندوبست کرتا ہے۔ بے شک چند خاندان ہو، لیکن خداوند ان میں سے بھی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور ہم یہاں پہ واضح طور پہ دیکھتے ہیں کہ سارفت بیوہ کو کہ اس کے پاس صرف مٹھی پر آٹا تھا، لیکن جب ایلیا جو ہے اس کے پاس گیا تو نہ صرف ایلیا پیٹ بھر کے کھاتا رہا بلکہ وہ سارا کنبہ بھی کھاتا رہا۔ کہ اگر ایک خادم جو ہے وہ قرآن کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرے، جو بیان کرتا ہے وہ اس کے مطابق خود بھی عمل کرے، تو وہ نہ صرف خود باعث برکت ہوتا ہے بلکہ دوسری فیملیز بھی اس کے وسیلے سے برکت کا وسیلہ بنتی ہے، ان کے بھی حالات بدل جاتے ہیں۔ بے شک ملک میں کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک خدا کا خادم بہتر ہے جو وہ ایڈوائز کرتا ہے، خود اس پہ خود بھی ایکٹ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی کلیسیا کے لیے باعث برکت ہے اور وہ کلیسیا کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن اگر صرف پٹ پہ کچھ ہو، بیان کچھ کر رہا ہو اور بعد میں وہ اپنی من مانی کرتا ہو، تو کلیسیا تو چلے خداوند کے توکل سے چلتی رہے گی، لیکن اس کے پاس جتنی مرضی دولت ہو اس میں اس کو سکون نہیں مل سکتا، اس کو راحت نہیں ملے گی۔ اور ہم اگر خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں نا کہ انہوں نے کس طرح زندگی بسر کی جس کے ہم پیروکار ہیں، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی میرے پاس اس سار دردے کی بھی جگہ نہیں، اور اس قدر اپنے آپ کو حلیم بنایا اور جو کہا اس پہ عمل خود بھی کیا۔ صرف یہ نہیں کہتی کہ بھائی یہ آپ نے کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے، بلکہ خود عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو ایسے ہم ایک کلیسیا کے نمونہ ہیں، کلیسیا کا ماڈل ہے، لیکن اگر ہمارا ہی رویہ درست نہیں ہوگا تو کلیسیا کا رویہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کلیسیا کیسے سبر سکتی ہے؟ کلیسیا کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ ہم اس کے رہنما ہیں، اس کے استاد ہیں، جو ہم نے سکھانا ہے اس نے وہ سیکھنا ہے، اور جو ہم نے کرنا ہے اس کو اس نے فالو کرنا ہے۔ اگر ہمارا رویہ اچھا ہوگا تو کلیسیا کا آٹومیٹکلی رویہ اچھا ہوگا، لیکن اگر ہم صرف سیاست میں پڑ جائیں گے، کلیسیا کو سیاست میں گھسیٹ دیں گے تو کلیسیاں خراب ہوتی ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیاؤں کی ڈویژن جو ہے، جو کلیسیاؤں کا پارٹیشنز جو ہے وہ اسی کا باعث ہے کہ ہم خود سیاست میں پڑ جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں سے سنا اللہ جی پادری صرف جڑے نے وہ جڑے چند کار نے جڑے چندہ ٹھیک دیندے نے ان نال جان کے باقی ان کو کچھ نہیں دی۔ تو کیا ایسے لوگ جو نہیں کچھ دے سکتے، کیا ان کے لیے اگر ہم دعا کرتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، تو کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ چاہت کرتے ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایلیا کو کسی بادشاہ کے گھر بھی بھیج سکتا تھا، کسی وزیر کے گھر بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے بیوہ کے گھر بھیجا تاکہ بھائی تیرے وسیلے سے اس کو بھی برکت ملے اور تجھے بھی برکت ملتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک کلیسیا میں ایک خدا کا خادم ہوتے ہوئے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ہر حالات میں ہمارا مددگار ہے، خدا ہماری ضروریات کو پورا کرے، تو پھر ضروری یہ ہے کہ کلیسیا کو ایکول سمجھنا چاہیے، برابر سمجھنا چاہیے۔ وہ غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا ہے، اس کو سیاست میں گھسیٹ کر کلیسیاؤں کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اچھی راہ پہ لے کے جانا چاہیے، اور تاکہ ہم خود بھی اور ہماری کلیسیا بھی برکت کا وسیلہ بنے۔ اور یسوع مسیح اسی لیے سب کے لیے برکت کا وسیلہ تھا کہ جو وہ کہتے تھے وہ خود بھی کر کے دکھاتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا یہی چاہتا ہے کہ جو میں فرماتا ہوں وہ تم کرو، اور جو تم کہتے ہو لوگوں کو وہ بھی وہ کریں۔ لیکن اگر ہم ویسا نہیں کریں گے تو پھر ہم جتنی مرضی ایڈوائز کر دیں لوگ بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہماری تعلیم کو ان پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوگا جب ہمارا خود رویہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کلیسیاؤں کو دوبارہ جو ہے وہ اتحاد میں لے کے آنے کی ضرورت ہے، ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ صرف ہم اپنے چال چلن اور اپنے رویے کے بغیر نہیں کر سکتے اگر ہمارا چال چلن یا رویہ درست نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا چال چلن اور رویہ درست ہو جائے
تو कलीसियाएँ मजबूत होंगी, तरक्की करेंगी, कामयाब होंगी, और हमारे वसीले से कलीसियाएँ जो हैं उनके कारोबार, उनके घराने, उनके बच्चे सारे बरकत का वसीला बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें वाज़ेह मिलता है कि खुदा किस तरह अपने बंदे का बंदोबस्त करता है और किस तरह ख़ानदानों को बरकत देता हुआ नजर आता है। इसलिए ज़रूरत आज इस बात की है कि जो हमारे लबों से चर्च में निकले वो ही हमारी ज़िंदगी में चर्च के बाद भी नज़र आए, ताकि लोग ये वाकई समझे कि जो बंदा सिखाता है वो खुद भी उस पर वैसे ही अमल करता है, ताकि कलीसियाएँ जो हैं वो हमारे वसीले से बरकत का वसीला बने और खुदावंद इसके वसीले से हमें ढेरों सारी बरकतें दे। और कभी भी मैं समझता हूँ कि खुदा हमें यतीम या बेसहारा बेचारों मददगार नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने एलिया की फ़िक्र की है, तो ऐसे ही खुदा हमारी भी फ़िक्र करेगा जब हम उसके कलाम को कबूल करेंगे, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। खुदा हम सबको ये फजल अता करे कि हम खुदावंद अपने खुदा के नक्शे कदम पर चलने वाले बने। मुकद्दस पौलुस इसलिए कहता है वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था, कि खुदा हमें मसीह यीशु जैसा मिजाज इख्तियार करने का फजल अता करे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में खुद भी बाइस बरकत हो और हमारी कलीसियाएँ भी बाइस बरकत हो। दाशलाम की सिले से हम सबको बड़ी बरकत दी।